بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ 120، ریکارڈنگ نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فأولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فأولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ بے شک جو لوگ جان نکالتے ہیں ان کی فرشتے در حال ہے کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی ذاتوں پر۔ کہا فرشتوں نے کس حال میں تھے تم؟ کہا انہوں نے تھے ہم بے بس کمزور زمین میں۔ کہا فرشتوں نے کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ؟ پس ہجرت کرتے تم اس میں، پس یہ لوگ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ مگر بے بس کمزور مردوں سے اور عورتوں سے اور بچوں سے نہیں طاقت رکھتے وہ کسی تدبیر کی اور نہیں جانتے وہ کوئی راہ، پس یہ لوگ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے درگزر کریں ان سے، اور ہیں اللہ تعالیٰ بڑے درگزر کرنے والے بڑے معاف کرنے والے۔ اور جو ہجرت کرے راستے میں اللہ کی پائے گا وہ زمین میں ہجرت کی جگہ بہت اور کشادگی۔ جو شخص نکلے اپنے گھر سے وطن چھوڑتے ہوئے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف، پھر آ پکڑے اس کو موت تو بالیقین ثابت ہو گیا اس کا بدلہ اللہ پر، اللہ تعالیٰ ہیں بڑے بخشنے والے بڑے مہربان۔ ترکیب سماعت کیجیے۔ ظالمی توفاہم کی ضمیر مفعول سے حال ہے اور ان کی خبر معذوف ہے، ای ہلکو، اور اسم فاعل کا نون جمع اضافت کی وجہ سے گرا ہے، اور اضافت مفعول بھی کی طرف سے ہے۔ مراغمن باب مفاعلہ کے وزن پر ظرف مکان ہے، بھاگنے کی جگہ، ہجرت کا مقام۔ رغم فا سین مٹی سے لگ جانا، ذلیل ہونا۔ راغمہ انفہ ذلیل ہوا۔ ربط دور اول میں جہاد ہجرت پر موقوف تھا، لوگ وطن چھوڑ کر مدینہ آئیں گے جبھی جہاد شروع ہوگا، اس لیے اب ہجرت کی فرضیت اور متعلقہ مسائل کا بیان ہے۔ جس ملک میں مسلمان آزادی سے دین پر عمل نہ کر سکے وہاں سے ہجرت فرض ہے۔ مکی دور میں صحابہ نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا راستہ کھول دیا، پس سب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور جہاد شروع ہو گیا۔ مگر کچھ لوگ مکہ ہی میں رہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی جبکہ وہ ہجرت کر سکتے تھے، بلکہ جنگ بدر میں وہ کفار کے لشکر میں نکلے اور ان کی نفری بڑھائی۔ پھر وہ لوگ میدان بدر میں لقمہ اجل بنے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فأولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ ترجمہ بے شک جن لوگوں کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، یعنی ہجرت نہیں کی بلکہ کفار کے ساتھ بدر میں آئے اور مارے گئے، ان سے فرشتے پوچھتے ہیں تمہارے احوال کیا تھے، یعنی تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں ہم سرزمین مکہ میں بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یقیناً تھی، مگر وطن کی محبت نے ان کو ہجرت نہ کرنے دی، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے قابل معافی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں ہجرت فرض تھی لیکن حالت عذر میں اس کی فرضیت ساقط تھی، کمزور مرد، عورتیں اور بچے مستثنیٰ تھے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اللہ نے ان سے درگزر کیا۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔
ترجمہ: البتہ مستثنا ہے کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، بس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں۔ ہجرت کرنے میں اس بات سے مت ڈرو کہ کہاں رہیں گے اور کیا کھائیں گے۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں، یہ خیال جان کھاتا ہے کہ کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے واسطے ہجرت کرے گا اور اپنا وطن چھوڑ دے گا، اس کو زمین میں رہنے کی بہت جگہ ملے گی اور اس کی روزی میں فراخی ہوگی، لہٰذا یہ وساوس دل سے نکال دو اور نکل کھڑے ہو۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔ ترجمہ: اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ ایک انجانا خطرہ کہ اگر راستہ میں موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ہجرت کا پورا ثواب ملے گا، اور موت تو وقت مقررہ پر آنی ہے، اس سے کیوں ڈرتے ہو۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور جو شخص اپنے گھر سے اور اس کے رسول کی طرف سے ہجرت کے ارادہ سے نکلا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ثابت ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ ترجمہ: اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ اس بات میں کہ کم کرو تم نماز سے، اور ڈرو تم اس سے کہ فتنہ میں ڈالیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا انکار کیا، بے شک منکرین اسلام ہے وہ تمہارے کھلے دشمن۔ ربط: اس آیت کا تعلق صلاۃ خوف سے ہے۔ آیت کے آخر میں اس کی صراحت ہے۔ جہاد میں کبھی میدان کارزار میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، دشمن سامنے ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے دوران حملہ کر دے گا، اس لیے شریعت نے دو سہولتیں دیں، ایک رباعی نماز کی رکعتوں میں آخر سے کچھ کمی کر دی جائے، اور اس کا ذکر اس آیت میں ہے، دوسری نماز کی حایت قضائی میں تخفیف کر دی کہ نماز بھی پڑھی جائے اور حفاظت خودی کا خیال بھی رکھا جائے۔ اس کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ پھر اس آیت کو خوف کی نماز سے نکال دیا، خوف کے بغیر بھی قصر کا حکم باقی رہا، البتہ آئندہ آیت کا حکم خوف کے ساتھ خاص ہے۔ بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت بھی صلاۃ خوف کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب صلاۃ الخوف میں دونوں آیتیں لکھی ہیں۔ سفر شرعی میں قصر واجب ہے، دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو۔ سفر شرعی میں قصر یعنی رباعی نمازیں 2 رکعت پڑھنا بالاتفاق جائز ہے، پھر اتمام کے جائز ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، یعنی سفر میں رباعی نماز پوری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک قصر واجب ہے اور قصر اسقاط ہے، پس پوری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قصر طرفیہ ہے، پس اتمام بھی جائز ہے، پھر ان کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصر اور اتمام یکساں ہیں، کوئی اولا غیر اولا نہیں۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں قصر افضل ہے اور اتمام جائز ہے۔ غرض بنیادی نقطۂ نظر دو ہیں، حنفیہ کے نزدیک قصر واجب ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قصر و اتمام دونوں جائز ہیں، کوئی واجب نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل سورۃ النساء کی یہ آیت ارشاد پاک ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم رباعی نماز سے کم کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کفار تمہیں پریشانی میں ڈالیں گے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں لا جناح اباحت کی تعبیر ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ قصر کرنا جائز ہے، واجب نہیں، پس اس کا مقابل اتمام بھی جائز ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سفر میں اتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پوری نماز پڑھتی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے آخری سالوں میں حج کے موقع پر مکہ میں پوری نماز پڑھانی شروع کی۔ اگر اتمام جائز نہ ہوتا تو یہ حضرات سفر میں پوری نماز کیسے پڑھتے؟ اور حنفیہ کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے مواظبت تامہ کے ساتھ سفر میں رباعی نماز
قصر پڑھی ہے، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سفر میں رباعی نماز پوری پڑھی ہو، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال تک صحابہ کا زمانہ ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ مروی نہیں کہ انہوں نے سفر میں اتمام کیا ہو۔ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما جو اتمام کرتے تھے وہ اپنے عمل کی تعویل کرتے تھے۔ تعویل کے بغیر کسی صحابی نے سفر میں اتمام نہیں کیا۔ پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مواظبت تامہ کے ساتھ قصر کرنا وجوب کی دلیل ہے، اور اتمام کے جواز کے سلسلہ میں کوئی روایت نہیں، نہ کسی صحابی کا تعویل کے بغیر اتمام کرنا مروی ہے۔ پس قصر واجب ہے اور اتمام جائز نہیں۔ اور آیت کریمہ کی جو تفسیر ائمہ ثلاثہ نے کی ہے لیس علیکم جناح، اباحت کی تعبیر ہے، اس کا جواب بخاری حدیث 16043 میں ہے۔ حضرت عروہ نے جو مدینہ کے فقہائے 7 میں سے ہیں اور حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اپنی خالہ سے دریافت کیا۔ سورۃ البقرہ آیت 158 میں ارشاد پاک ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی جو شخص حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ یہ بعینہ ہی وہی تعبیر ہے جو یہاں سورۃ النساء کی آیت میں ہے۔ حضرت عروہ نے کہا اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ میں سعی واجب نہیں، حالانکہ سعی حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ آیت کا صحیح مطلب نہیں سمجھے، اگر سعی صرف جائز ہوتی تو تعبیر یہ ہوتی فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، یعنی حج اور عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔ حضرت عروہ اہل لسان تھے، بات ان کی سمجھ میں آ گئی، مگر یہ سوال باقی رہا کہ آخر یہ تعبیر کیوں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا انصار زمانہ جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان 2 پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، وہ ان کو خدا نہیں مانتے تھے۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا اور بت وہاں سے ہٹا دیے گئے تو بھی انصار کو قدیم نظریہ کے مطابق سعی کرنے میں حرج محسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو سمجھایا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی ان بتوں کی وجہ سے نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا پس منظر کچھ اور ہے، لہٰذا بے تکلف سعی کرو اور دل میں کوئی حرج محسوس نہ کرو۔ اس لیے لا جناح کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، غرض یہ اباحت کی تعبیر نہیں ہے بلکہ انصار کے دلوں سے بوجھ ہٹانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ یہی بات یہاں بھی ہے فلا جناح علیکم فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، اباحت کی تعبیر نہیں ہے۔ اگر اتمام جائز ہوتا تو تعبیر یہ ہوتی فلیس علیکم جناح اتموا صلاتکم، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز پوری پڑھو۔ اگر یہ تعبیر ہوتی تو اس کا مقابل قصر جائز ہوتا۔ رہی یہ بات آخر یہ تعبیر کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندے حضر میں ہمیشہ ظہر عصر عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، جب سفر میں ان سے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو ان کے دل پر بوجھ پڑے گا۔ اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ سفر میں 2 رکعتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو 2 صحابہ سفر میں اتمام کرتے تھے ان سے سوالات ہوئے ہیں، اگر سفر میں قصر واجب نہ ہوتا تو لوگ کیوں اعتراض کرتے اور ان کو عمل کی وجہ کیوں بیان کرنی پڑتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو اپنے عمل کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان کے حق میں سفر متحقق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، پس دنیا میں جہاں بھی رہیں وہ اپنے بیٹوں کے گھر ہیں، اور ماں اپنے بیٹوں کے گھر میں مسافر نہیں ہوتی۔ یہ تعویل صحیح ہے یا نہیں، اس سے بحث نہیں، سمجھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل کی تعویل کی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے شروع میں 6 یا 8 سال تک جب حج کرانے کے لیے مکہ تشریف لائے تو نماز قصر پڑھاتے تھے۔ پھر حضرت کا عمل بدل گیا اور مکہ میں اور منی میں 4 رکعتیں پڑھانی شروع کیں تو لوگوں نے سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے مکہ کے قریب ایک گاؤں میں شادی کی ہے، میں پہلے مدینہ سے سیدھا اس گاؤں میں آتا تھا، پھر 1 ماہ کے بعد وہاں سے مکہ آتا، اس لیے مسافر نہیں ہوتا۔
غرض یہ دونوں اکابر اپنے عمل کی تعویل کرتے تھے، تعویل کے بغیر کسی صحابی نے سفر میں اتمام نہیں کیا۔ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعویلات متفق علیہ روایت میں ہیں۔ مشکات حدیث 1348 اور تفصیل شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 277 میں ہے۔ علاوہ ازیں مسلم شریف میں حدیث ہے، یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت 101 میں قصر کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ کافروں کے پریشان کرنے کا اندیشہ ہو، اور اب اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، ہر طرف امن و امان ہے، جزیرۃ العرب میں کوئی کافر قبیلہ نہیں رہا، اب قصر کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھی یہ خیال آیا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ ایک خیرات ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی خیرات کو قبول کرو۔ مشکات حدیث 1335، یعنی ان خفتم کی قید اولاً چاہے اعتراضی رہی ہو مگر بعد میں یہ قید احترازی نہیں رہی، اتفاقی ہو گئی، لہٰذا کافروں کے اندیشہ کے بغیر بھی قصر واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا صدقہ ہے اور سخی کی خیرات قبول کرنا ہی زیبا ہے۔ اب اگر کوئی نماز پوری پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خیرات کو رد کرتا ہے جو کسی طرح زیبا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ قصر اسقاط یعنی سفر میں اللہ تعالیٰ نے رباعی نمازوں میں سے 2 رکعتیں کم کر دی ہیں، بس سفر میں رباعی نماز پوری پڑھنا فجر کی نماز 4 رکعتیں پڑھنے کی طرح ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ قصر طرفیہ ترخیص ہے، یعنی شریعت نے مسافر کو سہولت دی ہے، وہ چاہے تو قصر کرے اور چاہے تو نماز پوری پڑھے، واللہ اعلم۔ فائدہ: قصر صرف رباعی نماز میں ہے، مغرب اور فجر میں قصر نہیں۔ رباعی نماز کی آخری 2 رکعتیں خالی ہیں، اس لیے وہ کم کر دی گئی ہیں، اور مغرب وتر النہار ہے، اس کی شروع ہی سے 3 رکعتیں فرض ہوئی ہیں، پس اگر اس میں سے 1 رکعت کم کر دی جائے گی تو اس میں وتریت کی شان باقی نہیں رہے گی، اور قصر کے لیے نماز آدھی کرنا ضروری نہیں، 1 رکعت کم کی جائے تو بھی قصر ہے۔ جیسے احرام کھولنے کے لیے عورت قصر کراتی ہے، یعنی چوٹی سے بقدر انملہ کاٹتی ہے، اور فجر میں قصر اس لیے نہیں کہ 1 رکعت صلاۃ بطیر دم کٹی نماز ہے جو ناقص نماز ہے۔ مسئلہ: سفر شرعی محتاط اندازے کے مطابق 87 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ آیت کریمہ: اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کے آخر میں کچھ کم کر دو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اندیشہ کی وجہ سے ایک جگہ زیادہ دیر ٹھہرنا خلاف مصلحت ہو تو قصر پڑھ کر آگے چل دو، بے شک منکرین اسلام تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔